نوائے غم۔ زندگانی ہے میری مثل رباب خاموش، جس کی ہر رنگ کے نغموں سے ہے لبریز آغوش۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان کی جو زندگی ہے وہ وائلن کی طرح خاموش ہے، یعنی ان کی جو پوئٹری ہے، آپ اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ ان کی پوئٹری کے میں ہر قسم کے رنگ موجود ہیں۔ نوائے غم، غم کی آواز، مثل طرح، رباب کہتے ہیں وائلن کو، لبریز بھری ہوئی، آغوش کہتے ہیں گوت کو۔ بربت کون و مکاں جس کی خاموشی پہ نثار، جس کے ہر تار میں ہیں سینکڑوں نغموں کے مزار۔ بربت ایک طرح کا ساز، کون و مکاں کائنات، خاموشی چپ کو کہتے ہیں، نثار قربان۔ افسوس ان کی پوئٹری سمجھنے والا کوئی موجود نہیں ہے، اور اقبال کی پوئٹری میں سینکڑوں نغمے، سینکڑوں شعر اور فن دفن ہیں، مگر اس پوئٹری کو سمجھنے اور امپلیمنٹ کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ محشرستان نوا کا ہے امین جس کا سکوت، اور منت کش ہنگامہ نہیں جس کا سکوت۔ محشرستان وہ جگہ جہاں قیامت کا سماں ہو، مراد انتہائی شور و غل، نوا کہتے ہیں آواز کو، امین امانت رکھنے والا، سکوت خاموشی، منت کش احسان مند، ہنگامہ شور شرابہ، افسوس۔ میری پوئٹری میں، میری شاعری میں، جو کہ بظاہر خاموش ہے، لیکن اس میں ایسا جذبہ موجود ہے کہ یہ قیامت برپا کر دیتی ہے۔ یعنی یہ نغمے اس طرح کے ہیں جس طرح قبروں میں مردے دفن ہوں۔ امید محبت کی بر آئی نہ کبھی، چوٹ مضراب کی اس ساز نے کھائی نہ کبھی۔ اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اقبال نے جو محبت کی جو آرزو کی تھی وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکی، اور ان کے دل پہ کسی نے جو ہے وہ زخم نہیں لگایا۔ میں نے اس طرح سے سمجھا یہ شعر کہ اقبال نے جو میسیج دینا چاہا تھا وہ لوگ سمجھ نہ سکے، ان کو یہی محبت تھی کہ لوگ ان کے جو ہیں اقبال کا میسیج سمجھ لیں اور اس پہ عمل کر لیں، لیکن مسلمانوں نے اقبال کا میسیج نہیں سمجھا۔ مگر آتی ہے نسیم چمن طور کبھی، سمت گردو سے ہوائے نفس حور کبھی۔ اقبال کہتے ہیں کہ محبت کے جذبے کی محرومی کے باوجود کبھی کبھی طور سینہ سے عشق حقیقی کی ایک لہر میرے دل کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے۔ چمن طور کا باغ مراد ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھا تھا۔ سمت گردوں آسماں کی طرف، ہوائے نفس سانس کی ہوا۔ نغمہ یاس کی دھیمی سی صدا اٹھتی ہے، اشک کے قافلے کو بانگ درا اٹھتی ہے۔ نغمہ یاس نا امید کی لے، دھیمی کہتے ہیں آہستہ، اشک آنسو، بانگ درا گھنٹی کی وہ آواز جو قافلے کے روانہ ہوتے وقت روانگی کا اعلان کرتی ہے۔ نا امیدی کے نغمے کی مدھم سی آواز ابھرتی ہے اور آنکھ میں آنسو بھر آتے ہیں، اور گویا یہ آواز ایسی ہے جیسے کہ قافلے کے لیے گھنٹی کی آواز جیسی ہو۔ اسے سنتے ہی آنکھوں سے آنسو کے قافلے رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ اقبال کو اس لمحے کوئی ایسی دھیمی سی آواز اپنے اندر محسوس ہوتی ہے جسے سن کر اقبال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جس طرح رفت شبنم ہے مذاق رم سے، میری فطرت کی بلندی ہے نوائے غم سے۔
اقبال کی جو فطرت ہے اس کو جو بلندی حاصل ہوئی ہے وہ غم سے حاصل ہوئی ہے. یعنی اقبال کی جو بلندی کا راز ہے وہ اداسی میں، سوس و گداس میں ہے. اقبال نے پہلے مصرعے میں شبنم کو اور دوسرے مصرعے میں اپنے غم کو، کہ شبنم کو جو مرتبہ حاصل ہوا ہے وہ اس کی بلندی سفر اور حرکت سے، شبنم جیسے اوپر سے گرتی ہے، اور اسی مایوسی اور نامرادی کی وجہ سے اقبال کی فطرت جو ہے وہ بلند ہوئی ہے. یعنی مسلمانوں کا جو دکھ اور درد ہے اس کی وجہ سے اقبال کا مرتبہ جو ہے وہ بلند ہوا ہے. ان کو یہ درد تھا کہ مسلمانوں کے حالات اچھے ہو جائیں. رفت کہتے ہیں بلندی کو، شبنم کہتے ہیں اوس کو. مذاق رم، بھاگ جانے کا شوق. فطرت، طبیعت. نوائے غم، غم کی آواز.